میرے محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت پر محبت اور شفقت کو ایک اچھوتے اور انوکھے انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہیں، من انفسکم، تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف تمہیں پہنچے وہ ان کے لیے پریشان کن ہے، ان کو دکھ دینے والی ہے۔ تکلیف تمہاری، لیکن اس تکلیف سے پریشانی اور دکھ انہیں پہنچتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تم سب کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، فائدے کے لیے، خیر و برکت کے لیے مشتاق ہیں۔ مشتاق، حریص علیکم، وہ تمہاری خیر و برکت اور بھلائی کے مشتاق ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پر وہ ایمان والوں کے لیے بہت نرمی فرمانے والے، شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، اس کا ہمارے پاس سب سے مستند ذریعہ قرآن مجید ہے۔ حضور کی سیرت کو جاننے کا، حضور کی مبارک صفات کو جاننے کا، حضور کی مبارک ذات کو پہچاننے کا ہمارے پاس جو سب سے مستند ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ جا بجا بیان بھی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان پر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا فرض ہے، جیسے ہم پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جاننا اور پہچاننا فرض ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن سے پوچھیں کہ قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اس ایک آیت مبارکہ کا آج ہم نے انتخاب کیا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں۔ یہ پہلا وصف کہ تم ہی میں سے ہیں، یہ مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وہ تم ہی میں سے ہیں۔ اس کے اندر احسان کا پہلو بھی ہے، اور اس کے اندر دراصل آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور آپ کے بے مثال اخلاق کی شہادت بھی موجود ہے۔ ذرا اس نقطے پر غور فرمائیے کہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ تم ہی میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی شخصیت تمہارے پاس آ گئی جس نے اپنی زندگی کے 30، 40، 50 سال کہیں اور گزارے اور وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ جو مبارک شخصیت ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے 40-50 سال تمہارے اندر ہی گزارے ہیں۔ اور جب آپ کسی شخص کو 40-50 سال سے جانتے ہوں تو اس کی ہر خوبی و خامی،
اس کی ہر اچھائی و برائی آپ کو معلوم ہوتی ہے، چھپ نہیں سکتی۔ جو باہر سے آیا ہے اس کے بارے میں کیا معلوم کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن جس نے 40-50 سال تمہارے ساتھ گزارے اور تم ان کی صداقت کے گواہ ہو، تم ان کی امانت کے گواہ ہو، تم ان کے اعلیٰ اخلاق کے گواہ ہو، تم نے ان پر ہر طرح سے انگلی اٹھائی، جادوگر کہا، معاذ اللہ دیوانہ کہا، شاعر کہا، لیکن کوئی ایک شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، اخلاق پر، صداقت پر، امانت پر، دیانت پر انگلی اٹھانے والا مشرکین مکہ میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اور رومی بادشاہ کے دربار میں جب گئے، وہاں اس رومی بادشاہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو ایک سوال یہ کیا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان بیان کرتے تھے کہ میرا جی چاہا کہ میں جھوٹ بول دوں کہ ہاں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ ہم نے تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے من انفسکم، یہ وہ ہیں جو تمہارے ہی ہیں، جنہوں نے 40-50 سال تمہارے سامنے گزارے اور تم نے ان کو دیکھا، تم نے ان کو جانچا، تم نے ان کو پرکھا، تو بتاؤ ان کے کردار پر کوئی سوال ہے، ان کے اخلاق پر کوئی سوال، ان کی صداقت، امانت، دیانت پر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ من انفسکم میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی باہر سے نہیں آئے کہ جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ ذرا سوچو کہ 40-50 سال میں تمہیں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی کہ تم ان کی مبارک ذات کی طرف انگلی اٹھا سکو۔ اور دوسری بات فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ قرآن مجید کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت و کیفیت کا ایک عجیب بیان ہے۔ اسے محبت والے سمجھ سکتے ہیں، جس کے اندر محبت کا احساس نہیں ہے اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، آپ اگر ماں باپ ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ بچہ اگر بخار میں تڑپ رہا ہو تو ماں باپ اپنے وجود کے اندر اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر بچے کو گھر آتے ہوئے دیر ہو جائے تو ماں مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کہ کہیں بھی درد ہوگا تو آنکھ روئے گی۔ ماں باپ بے چین ہوں گے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والا اپنے محبوب، اپنے پیارے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ درد اسے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ اولاد اتنے درد میں نہیں ہے جتنا درد ماں باپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ امی میں ٹھیک ہوں، لیکن ماں اس تکلیف کو اولاد سے زیادہ محسوس کرتی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ گئے تو پھر یہ آیت مبارکہ سمجھ آئے گی جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس کا درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے گواہی دی، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہاری ہے اور درد محسوس کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمہاری تکلیفوں پہ بے چین ہونے والے، تمہاری پریشانیوں پہ پریشان ہونے والے، تمہارے دکھوں پہ دکھی ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک شخص پر حد جاری کی گئی، حد یعنی ایک گناہ ہوا اور اس گناہ کے جرم میں عدالتی نظام کے مطابق، اسلام کے عدالتی قانون کے مطابق سزا جاری کی گئی، سزا اس شخص پر جاری ہو رہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہ شخص ہے جس سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اسلامی قانون کے مطابق حد جاری ہو رہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں دکھ پہنچاتی ہے۔ اور ایک اور واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ہجرت فرما کے وہاں چلے گئے، تو مکہ میں قحط پڑا۔ مکہ میں، حضور مدینہ میں ہیں، قحط پڑا مکہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ امداد پہنچائی۔ ابو سفیان کو اور ایک اور صاحب کو دینار بھیجے، کئی ہزار دینار بھیجے کہ ان کا غلہ خرید کر مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ یہ مکہ والے کون ہیں؟ جو 24 گھنٹے سازشوں میں اور دشمنیاں نبھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہر وقت اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دینار اور اشرفیاں بھجوا رہے ہیں کہ مکہ والے تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے لیے غلے کا انتظام کر دیجیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو تکلیف دیتی ہے، تمہاری بے چینی پر وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، حریص علیکم، حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے بے چین اور بے قرار اور مشتاق ہیں، مشتاق تمہارے فائدے کے لیے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، وہ ہر وقت اس شدید خواہش میں اور اس شدید تڑپ میں ہیں کہ حریص علیکم تمہارا فائدہ ہو جائے، تم جہنم سے بچ جاؤ، تم آگ سے بچ جاؤ، تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تم دنیا کی تکلیفوں سے بچ جاؤ، تم دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، دنیا میں تمہارا لہو نہ بہے، دنیا میں تم پر ظلم نہ ہو، دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حریص علیکم، وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہیں، وہ اس کی شدید تڑپ رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ماں باپ، اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ماں باپ کے احساس کو سمجھنا ہوگا۔ ماں باپ کا احساس، ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے جو احساس ہے، ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے جو کیفیت ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے یہ آیت مبارکہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حریص علیکم، جیسے ماں باپ کی کیا خواہش ہے، آج ہر باپ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا بھلا ہو جائے، میری اولاد کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور یہی کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ حریص علیکم، شدید خواہش ہے، شدید تڑپ ہے، حریص علیکم تمہارے فائدے کی، تمہارے بھلے کی، تمہاری خیر کی۔ اور چوتھی بات اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ویسے تو وہ اپنی ساری امت کی خیر کے خواہش مند ہیں، ویسے تو وہ اپنی ساری امت کا بھلا چاہتے ہیں،
ویسے تو وہ اپنی ساری امت کے ہمدرد ہیں، ویسے تو وہ اپنی ساری امت کے لیے بے چین ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کی شفقت کا تو نہ ہی پوچھو، نہ ہی پوچھو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب کی تکلیف پر بے چین ہوتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، سب کی تکلیف پر بے چین ہوتے ہیں۔ حریص علیکم، سب کے بھلے کے خواستگار ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کے بھلے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کا تو نہ ہی پوچھو، ایمان والوں پر ان کی شفقت اور محبت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے سب کے لیے ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے جو ان کی محبت ہے، ایمان والوں کے لیے جو ان کی شفقت ہے، ایمان والوں سے جو انہیں محبت ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پہ تو ان کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ چار صفات، یہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کی چار صفات، اور حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے جو محبت ہے، امت سے جو تعلق ہے اور امت پر جو شفقت ہے، ان کو ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128۔ ہر وہ شخص جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کس طرح بیان ہوئی ہے، اسے اس آیت مبارکہ کو ضرور سیکھنا چاہیے، اس آیت مبارکہ پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بات پھر وہی ہے کہ سنتے تو ہم ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ساری امت پر مہربان، لیکن امت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس مہربانی، اس شفقت، اس محبت اور ان عنایات کا امتی نے کیا بدلہ دیا، امتی کا رد عمل کیا ہے، امتی کا عمل کیا ہے، امتی کا جواب کیا ہے، امتی کا کردار کیا ہے، یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت پر مہربان، بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ان ساری عنایات کے جواب میں میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک سوال تو ہمیں اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرا ہمسایہ حضور کا امتی ہے، میرے ساتھ والا دکاندار حضور کا امتی ہے، میری گلی میں رہنے والا، میرے محلے میں رہنے والا، جس نے سڑک سے گزرنا ہے، جس نے اس راستے سے گزرنا ہے، جس راستے پہ میں کوڑا پھینکتا ہوں یا جس راستے پر میں قبضہ کرتا ہوں، جس راستے کو میں خراب کرتا ہوں، یہ بھی تو سب جو میرے دائیں بائیں رہنے والے ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کی تکلیف سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ جب ہم اپنے دائیں بائیں بسنے والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، اپنے رفقائے کار کو، دفتر کی جگہ پر جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، ان کو اذیت کیوں دیں جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم، ان کی تکلیف سے حضور بے چین ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اس وقت بھی سوچنی چاہیے جب ہم کسی کو گالی بکتے ہیں، ہمیں یہ بات اس وقت بھی سوچنی چاہیے جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جعلی چیز بیچتے ہیں، سودا کم تولتے ہیں، قیمت زیادہ وصول کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو عشق نبی کی ایک بنیاد ہے
یہ بھی تو عشق نبی کا ایک پیغام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق کرے، اور اس عشق کے تقاضے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا خیر خواہ اور ہمدرد بنے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔